کبھی محبت میں ترسے ہوئے چہرے دیکھے ہیں؟ بہت ترس آتا ہے ان کو دیکھ کر جب وہ کسی سے محبت اور توجہ کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ بے دردی سے کچلے جا رہے ہوتے ہیں، دھتکارے جا رہے ہوتے ہیں۔ بیچارے روز مرتے ہیں، اپنی ہر حسرت، ہر امید کو روز دفن کرتے اور روز زندہ کرتے ہیں، اور پتہ ہے ان کو جب دھتکارا جاتا ہے تو دھتکارنے والا خود کو حق پر سمجھ کر ان کو جتنا ذلیل کر سکتے اس سے کہیں زیادہ کر دیتے ہیں، اور اس پر ایک بار بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ بیچارے ترسے ہوئے انسان کی حالت ایک حقیر کیڑے سے بھی کم ہوتی ہے۔ جانتا بھی ہوتا ہے اس جگہ کچلا جائے گا، اس کو نفرت ملے گی، اس سے لوگ بیزار ہوں گے، مگر پھر بھی ایک امید پر خود کی ذات کا قتل کر کے پھر اس در سے آ لگتا ہے کہ شاید ان کے حصے میں کچھ آ جائے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ دھتکارنے والا کبھی ترس نہیں کھاتا۔ یاد رکھو، جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا مقررہ وقت آن پہنچتا ہے تو تمہیں یہ دو واضح نشانیاں پہلے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جان رکھو، کبھی بھی تمہارے حق میں معجزہ اور کوئی خاص بھلائی قریب ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ جاتا ہو، کیونکہ جب ٹوٹے دل کی امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے عزتیں، مرتبے اور محبتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ جانتے ہو، کچھ معجزوں کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش سے گزار کر دکھائی جاتی ہیں، اور کچھ کو جلد دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بے وجہ نہیں سنائی جاتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ہوتی نہیں اور بظاہر آزمائش لگتی ہیں، وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر آج تم سے کچھ چھن گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں تو سنو، وہ مہربان کبھی بھی کچھ چیزیں اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ حصول مقصد کے لیے بے قراری اور خالی دامن کی یہ بے بسی تمہیں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دے، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی شیئرنگ شروع کر دیتے ہو اور اسے اپنا دوست بنا لیتے ہو تو اللہ بہت جلد آسانی اور سہولت کے راستے کھول دیتا ہے۔ مصائب حل ہو جاتے ہیں اور مشکلیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہارے بہترین وقت پر پسندیدہ چیز عطا کروں گا، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے نصیب میں آخر اتنی آزمائشیں کیوں، میں ہی خالی ہاتھ کیوں، تو یاد رکھو، تمہارے رب نے ہر انسان کا نصیب اور اس کی تقدیریں میں الگ الگ چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ ہر کسی کی خوشی اور غم کا سبب الگ الگ لکھا ہے، تو کبھی مایوس ہو کر کسی نصیب کو دیکھ کر اپنے نصیب کا فیصلہ مت کرنا، اور کسی کا اچھا دیکھ کر اپنے برے کا شکوہ مت کرنا، اور کبھی کسی کا برا دیکھ کر اپنے اچھے ہونے کا دکھاوا نہ کرنا، بلکہ اپنی کہانی پر توجہ کر کے صبر اور یقین کے پابند رہنا، کیونکہ تم سے چھین کر کسی کو نہیں ملے گا اور کسی سے چھین کر تمہیں نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور ان میں کوئی کمی اور نقص کی گنجائش باقی نہیں ہے۔
اور جو اندیشے آج تمہیں لاحق ہیں اور جن آزمائشوں سے آج تم گزر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج تمہیں کسی چیز کو کھونے کا دکھ یا کسی کو پانے کی خواہش تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں، تو سنو، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم چھوڑ جانے والے کو اپنے غصے اور غضب اور رنج و عالم دکھا کر کبھی مطمئن نہ کرنا، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں افسردہ رکھے۔ تم اس کی اس خواہش کو پورا نہ کرنا کہ ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ بعض دفعہ غیر اللہ کا عشق تمہارے دل کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو جب یہ روحانی بیماری عروج پر جانے لگے تو اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تمہیں جلد ایک پوشیدہ راستہ دکھائے گا اور تمہیں سکون قلب عطا کرے گا۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ نے تم سے وہ لیا جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ عنقریب کچھ ایسا بھی دے گا جس کے پانے کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اگر تم اللہ سے اپنی کوئی من پسند خواہش پوری کروانا چاہتے ہو نا، تو یہ 3 کام آزما کر دیکھو۔ تم ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو سکے، اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسی کھڑکی بنو جس سے روشنی گزر سکے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو ایسی دیوار بن جاؤ جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت تمہاری اپنی منزل کو خوبصورت اور آسان بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی من پسند چیز نوازنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے اور جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ پھر بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا رب ایک بہترین راستہ مجھے دکھائے گا۔ تو جان لو کہ یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ہی وہ خوش قسمت ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو اس کی آزمائش گزار کر عنقریب وہ نعمت پانے والا ہے جو اس کے رب نے اس کے آنسو اور صبر پر عطا کی ہے۔ یہ سب اللہ کے پلان ہے اور اس کی تم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اسے ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جانتے ہو من پسند عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی قبولیت اور نعمت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا معجزے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مانتا ہے جو اس کی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا پر راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں
جو تمہاری من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو۔ ممکن ہے اس صبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے بار بار مانگتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی معجزے کا وسیلہ ہوں اور اللہ اپنا کن فرمانے ہی والا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور تمہارا رب تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری بے شمار توکل اور انگنت دعائیں تمہاری خزاں بھری زندگی میں وہ بہار لانے والی ہیں جو تمہاری کہانی کو ایک خوبصورت حقیقت میں بدل کر خوشیوں کا سارا جہان عطا کریں گی۔ زندگی میں آپ یہ جان جائیں گے کہ ہر شخص کا ایک خاص کردار ہوتا ہے جو آپ سے ملتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے، کچھ آپ سے محبت کریں گے اور کچھ آپ کا امتحان لیں گے، کچھ آپ کو استعمال کریں گے، کچھ آپ کو مایوس کریں گے، کچھ آپ کو وہ سبق سکھائیں گے جو آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے، اور سب سے اہم وہ ہیں جو آپ میں موجود بہترین خوبیوں کو سامنے لائیں گے۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ نہ رکھے، مگر اچھے و برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ انسان کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہے، لہٰذا لوگوں کے رویوں کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے جذبوں سے بھری ہوئی ہوں۔ جہاں سے جو ملے سمجھ لیں وہاں دینے والے کے پاس اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا۔ اگر آپ تنہا ہو تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے۔ ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دیں، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکیں، اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے۔ تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان، سنو کہ تم قابل رشک ہو۔ اگر ایک انسان آپ کو بنا غرض کے محبت عزت دے رہا ہے تو اس کو ہضم کریں، بلا وجہ بار بار اسے ٹھوکر مت ماریں، اس کی تذلیل مت کریں۔ محبتیں اور چاہتیں تو بہت مل جاتی ہیں، لیکن مخلصی صرف ایک بار ہی در پہ دستک دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، کبھی کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائیں، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی راحت بن جائیں، کوئی پریشان حالت میں ہے تو اس کا سہارا بن جائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے آنسو کی وجہ بننے سے، کسی کے تڑپتا ہوا چھوڑنے سے، کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے۔ میرا خیال ہے انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پر افسوس کیسا۔ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں اور ان سے محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ 3 باتیں آپ کو زندگی میں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جس کی ترجیح آپ نہیں ہیں اسے ترجیح نہ دیں۔ جس کے پاس آپ کا نعم البدل موجود ہے اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بیٹھا سکتا ہے وہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔
اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھے تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں اور بالکل ویسے ہی کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑ رہا ہو جس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر آواز پر دل الگ سی تان پر دھڑکتا ہو، تو یہ قیامت کا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں۔ دیکھو، دکھی مت ہو، بدقسمت تم نہیں ہو۔ بدقسمت تو وہ ہے جس نے تم جیسے چاہنے والوں کو کھو دیا۔ فکر تمہیں نہیں اسے کرنی چاہیے جس نے رشتوں میں بے وفائی کی۔ تم تو آخری دم تک وفادار رہے ہو، تم نے رشتوں میں بے وفائی نہیں کی۔ تمہارا دل ٹوٹا ہے، پتہ ہے کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کر سکے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تمہیں تو سکون میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل توڑنے والوں میں نہیں بلکہ اپنے پسندیدہ بندوں میں رکھا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی اچھا رویہ رکھیں، ورنہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کرتے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی۔ کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا۔ کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا۔ ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سکھایا ہے کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ دل سے آپ کے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوں وہ آپ کے ہی رہتے ہیں، اور جو دل سے آپ کے نہیں ہوتے وہ آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی آپ کے نہیں ہوتے، کیونکہ جو پرندے پنجرے سے آزادی کا فیصلہ کر لیں ان کے لیے پنجرے بند دروازے بے معنی ہوتے ہیں۔ جانے والوں کو ہمیشہ راہ دیں، انہیں اپنے درد کا واسطہ نہیں۔ جب اپنی ناقدری کسی کے دل میں دیکھ لو تو پھر کبھی ادھر دستک مت دینا، کیونکہ دوسروں کے بدلے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا ساتھ رہ کر روز اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو،
کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ لوگ چاہنے والا مانگتے ہیں، پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے۔ چاہنے والوں کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں، نبھانے والے مجبوریوں کی اوٹ میں چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں، خود پر کھول چڑھائیں۔ یقین مانیں یہی آپ کے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ یہاں کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب منافقت ہے۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں، پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور میں حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ نصیب سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، نصیب کو صرف دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے، کسی اور کا چھین کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ دعائیں لیا کرو، اللہ نصیب بدل دیتا ہے۔ دنیا ہر انسان کو اس کی نیت، سوچ یا احساسات سے نہیں بلکہ اپنے مفاد، تجربے اور محدود سمجھ سے دیکھتی ہے۔ جب تم ہر کسی سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دکھ، تمہاری سچائی یا تمہارے ارادے کو سمجھیں گے تو تم اندر سے کمزور پڑ جاتے ہو، کیونکہ جب وہ نہ سمجھ پائیں تو تمہارا دل ٹوٹتا ہے۔ لوگ تمہیں اپنی سطح فہم تک ہی سمجھ سکتے ہیں، تمہاری گہرائی تک نہیں۔ اس لیے خود کو سمجھانا سیکھو، دوسروں سے امید رکھنا چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مطمئن اور پرمسرت انسان کون ہے؟ وہ جو کسی سے توقعات نہیں رکھتا، جس کی زندگی دوسروں پر منحصر نہیں اور نہ ہی اپنی خوشیوں کو دوسروں سے باندھتا ہے، جس کو کسی کا انتظار نہیں اور جو بچھڑنے کے خوف سے آزاد ہو، وہ سب سے زیادہ مطمئن ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ انسان کا ظاہر و باطن کتنا ہی یکساں کیوں نہ ہو، اس کے پھر بھی ہزاروں روپ ہوتے ہیں۔ کسی کے سامنے وہ دنیا کا سب سے سمجھدار شخص ہوتا ہے، کوئی اس کو پتھر جانتا ہے، اور کسی کی نظروں میں وہ موم کی طرح پگھلا ہوا۔ ہمارا ہر روپ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، اور صرف ایک روپ ہمارا مکمل وجود نہیں ہوتا۔ دھوپ اور بارش کے درمیان ایک کوسے قزح بھی بنتی ہے، شاید انہی رنگوں جیسے ہیں ہم۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اچھے کی امید رکھتے ہیں اپنے رب کریم سے۔ بے شک وہ سب کو بہتر عطا کرنے والا ہے، وہ بہتر لے کر بہترین سے نواز دیتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر وہ انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے، یا پھر سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔
किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। हम किसी के दिल में नहीं झांक सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला दिया करते हैं। ज़िंदगी उसकी ज़ाहिरी पहलुओं में नहीं है, बल्कि उसकी पोशीदा हकीकतों में है। लोग उनके चेहरे से नहीं पहचाने जाते, बल्कि उनके दिलों से पहचाने जाते हैं। हर शख्स अपना नाम वहाँ लिख सकता है जहाँ वो चाहे, मगर दिलों में नक्काशी नहीं हो सकती, सिवाय उनके जिनके लिए दिल खुलूस, मोहब्बत और एहतराम से धड़कते हैं। जब कोई इंसान हमारे ज़हनी सुकून के लिए ख़तरा बनने लगता है तो हमारा दिमाग हमें साइन ज़रूर देता है, लेकिन हम उस आवाज़ को ये सोच कर इग्नोर कर देते हैं कि रिश्तों में, मोहब्बतों में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और इस कुर्बानी का आगाज़ अपना सुकून बर्बाद करने से होता है। उन लोगों के लिए कई किलोमीटर चलना जो लोग आपके लिए 2 कदम ना चल सकें, सरासर बेवकूफ़ी है। ताल्लुक़ में जिन चीज़ों का ताक़ुब करना पड़े वो कभी आपकी होती ही नहीं। ज़िंदगी बग़ैर डिग्रियों के चल सकती है। ज़िंदगी एक ही कपड़े को 100 बार पहन कर भी गुजारी जा सकती है। ज़िंदगी 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खा कर भी चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी बग़ैर इज़्ज़त, बग़ैर मोहब्बत के नहीं गुज़र सकती। इसलिए हमेशा उस शख्स को चुनो जो आपकी इज़्ज़त करे, आपसे मोहब्बत करे, अकेले में भी और सबके सामने भी आपको इज़्ज़त व मोहब्बत दे, आपकी तज़लील ना करे। चाहे आप मौजूद हों या गैर हाजिर हों, मोहब्बत आला तरीन और इज़्ज़त अनमोल शय है। सुनो, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अपनी कमज़ोरियाँ अपने तक रखें, उन्हें दूसरों पर आया ना होने दें, फिर चाहे वो दूसरे आपके बहुत करीब ही क्यों ना हों, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब यही लोग आपकी कमज़ोरियों का मजाक उड़ाएंगे। ये लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं कभी भी आपकी कमज़ोरियों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो उन्हें आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़ात की हिफाजत करें और अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में तब्दील करने की कोशिश करें। उमैर अहमद अपने नावल ला हासिल में लिखती हैं, इंसान पर भरोसा कर भी लिया जाए तो वो वक्त और हालात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वक्त और हालात 2 चीज़ें हैं जो जज्बा और रिश्ता बदल देते हैं। इस दुनिया में हासिल ला हासिल कुछ है ही नहीं। ऊपर वाली ज़ात जब तक आपका साथ नहीं देती तब तक आप बेबस, लाचार, मजबूर महसूस करते हैं। अल्लाह चाहे तो आपको सब मिल सकता है, और अगर वो चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, फिर जो चीज़ आपको पसंद है, जिस वक्त आपको चाहिए, आपकी झोली में बगैर कहे डाल दी जाएगी। इसी तरह टूटे दिल की फरियाद भी सीधा अर्श पर जाती है। दर्द और तकलीफ़ में लगाई गई आवाज़ अल्लाह कभी अनसुनी नहीं करता, फिर चाहे ज़माना राह में कितनी रुकावटें क्यों ना लगाए। अगर किसी काम को करने की ठान ले तो वो पूरा होकर ही रहता है। याद रखो, सारे मौज़े यकीन के हैं, और अल्लाह के कुन पर यकीन जितना पुख्ता होगा उतनी ही अताएँ तुम्हारी मुंतज़िर होंगी। जब ज़िंदगी बिखरने लगे, जब आँखों से आंसू टपकने लगे, जब हौसला टूटने लगे, जब खामोशियाँ बयान से बाहर होने लगें, और जब दिल दुख से भरने लगे, तब ज़रा सा रुकें और रुक कर सोचें, हाँ कोई नहीं मगर रब तो है ना हमारे पास, और वो रब सबसे बड़ी ताकत है। तुम थक मत जाना,
اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب کہانی ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ کون کون سی چیز ادھوری رہ گئی ہے، کاش ایسا کر لیتا، کاش ویسا کر لیتا۔ کہانی ختم ہو چکی ہے، آخری صفحے کا آخری لفظ ہو چکا۔ ادھوری چیز ادھوری ہی ختم ہو جائے تو مان لو کہ وہ مکمل ہو چکی، اب وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی کہانیاں ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں جو ادھوری ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ انسان کے سامنے ہمیشہ 2 راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے بس جس نے اسے بنایا ہے۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہیں؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی آپ کا دل جب کوئی توڑتا ہے یا کوئی آپ کو توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے؟ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا۔ دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ سب ٹھیک کر دے گا، سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے پھر کبھی ٹوٹ نہیں پاؤ گے۔ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، ان الفاظ کو گھول کر پی لیں۔ کوئی بھی شخص آپ سے نفرت یا حسد میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، وہ آپ کے حصے کی روشنی کبھی نہیں چھین سکے گا۔ جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ آپ بس اس مالک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس کے آگے حال دل بیان کرتے رہیں، تہجد کے سجدوں میں اس کو پکارتے رہیں، اور اپنی نیت ہمیشہ اچھی رکھیں، جان بوجھ کر اس کی مخلوق کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، اور پھر دیکھیں راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ بھی ہوگا جو ابھی خواب لگتا ہے آپ کو۔